گندم ہماری کاشت کرنے کے لیے تیار ہے. ابھی تک کوئی واضح پالیسی نہیں. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ 3500 روپے میں خرید کیسے ہوگی. وہ چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورڈ ہے, اس نے کہا تھا کہ میں نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا کاشتکار کے لیے. اس سے مراد یہ ہے جو مقدمہ پیش کرنے والے ہیں, جو جا کے نیگوشیٹ کرتے ہیں, وہ کاشتکار نہیں ہیں. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں, ہمیں مت کے 3500 روپیہ, ہمیں کوئی پرائس نہ دے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں, کریں ڈی ریگولیٹ ہے کہ اس کی امپورٹ کی ضرورت, ایکسپورٹ کی ضرورت ہے. یہ تو اپنے مفاد دیکھتے ہوئے جب گندم امپورٹ کی گئی تھی اس وقت کیا ہوا تھا؟ امپورٹ کرنے کی صرف وجہ یہی تھی, کرپشن. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی. نہ آپ کو گندم کی ضرورت تھی اس وقت. اس وقت کیا ہوا؟ ان 2 سالوں میں کاشتکار بیچارے کو 2200 ارب روپے اصل ریٹ سے کم ریٹ دے دیا گیا ہے. میرے ساتھ کوئی بحث کر رہے اس کے اوپر. 2200 ارب روپے, اس سے زیادہ ہو سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. وہ کیوں نقصان پہنچایا گیا؟ چند لوگوں کو, چند بیوروکریٹ کو, چند سیاستدانوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا اس وقت کہ دنیا میں یکدم گندم کا ریٹ $500 سے $190 پہ آ گیا. انہوں نے فوری طور پہ امپورٹ کروائی اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اس امپورٹ کو کیپ نہیں کیا گیا. ایک حد مقرر نہیں کی کہ 10 لاکھ ٹن منگوانی ہے, 20 لاکھ, 30 لاکھ, 35,87,000 ٹن گندم آ گئی. جب ہم سب نے مل کے اس کے اوپر شور مچایا تو اس کے اوپر ایک انکوائری ہوئی. جب وہ انکوائری کے ٹیور میں نے پڑھے تو وہ کاشتکاروں کے ساتھ, اس پاکستان کی معیشت کے ساتھ, پاکستان میں رہنے والے شہریوں کے خلاف خدا کی قسم ان کا سب کا مذاق اڑایا گیا اس ٹیور میں. وہ گندم امپورٹ کی گئی اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری میں, اور ٹیور میں یہ کہا گیا کہ اگلے سال جو 2024 کا سال لگ رہا تھا, فروری کے بعد اس کو دیکھیں. یعنی کہ سب کو چھوٹ دے دی گئی. انہوں نے اربوں خربوں کما لیے, سب کو چھوٹ دے دی گئی. اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ آپ کے گندم کا جو گورنمنٹ کے پاس پڑی تھی اس کا ریلیز ریٹ تھا 3900 روپیہ. اس ریٹ کو ان باہر سے گندم بھائی کو فائدہ دینے کے لیے اس کا ریٹ 4700 روپے کیا گیا, ریلیز ریٹ فلور میں جب گئی ہے. کیوں؟ تاکہ جو باہر سے گندم آ رہی ہے ان کو پڑ رہی تھی پاکستان میں آ کے 2500-2600 کی, وہ 42-43-44-4500 میں بیچ سکے تاکہ یہاں فلور ملے. یہ موجودہ گندم جو ہمارے پاس, پاسکو کے پاس, فوڈ کے پاس پڑی ہے, وہ نہ اٹھائے. اور میں نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا نقصان ہوا, پنجاب کا نقصان ہوا, فوڈ ڈپارٹمنٹ کا نقصان ہوا, پاسکو کا نقصان ہوا, اور سب سے زیادہ نقصان ہم کاشتکاروں کا ہوا. آج اس وقت گنے کی فصل ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہے, کاشتکار کو نیند نہیں آتی. آج جب وہ کھیت میں کٹائی کے لیے جا رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کو ریٹ کیا مل رہا ہے. کیا یہ مؤذن معاشرہ ہے؟ میں آپ سب دوستوں سے پوچھتا ہوں, آج کے چینی کے لحاظ سے جو چینی کا ریٹ ہے اس کی مطابقت سے کم از کم کیا ریٹ ملنا چاہیے؟ جس طرح مجھ سے پہلے دوستوں نے کہا کہ کم از کم ہمیں 600 روپے ریٹ ملنا چاہیے. یہ تو ہمارا حق ہے, یہ تو ہمارا حقیقتاً حق ہے کم از کم 600 روپے ریٹ کا. لیکن کاشتکار کو نہیں پتا کہ اس کو ریٹ کیا ملے گا. کاشتکار کو اب گندم آ گئی. قانون میں 2 طریقے ہیں. حکومت نے اناؤنس کیا کہ ہم نے اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا. پہلے سال ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا. ہم نے کہا ڈی ریگولیٹ اگر حکومت نے کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال مارکیٹ بہتر میں ریٹ بہتر مل جائے. لیکن حکومت نے کیا کیا ہمارے ساتھ پھر کہ ایک طرف کہا کہ آئی ایم ایف ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈی ریگولیٹ کیا اس لیے
کاشتکار کو ریٹ نہ دیا، لیکن پچھلے سال 8 اگست کو حکومت نے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور گندم کا ریٹ طے کر دیا مختلف اضلاع کا، مختلف 2600 سے لے کے 2700 روپے۔ پھر وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کہاں گیا؟ کیا وہ جھوٹ تھا؟ کیا وہ غلط بیانی تھی؟ پھر جب ہماری اس طرح گندم آئی 2025 میں، پھر وہی نعرہ تھا کہ ہم نے اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا۔ پھر 30 اگست کو جب ریٹ بہتر ہو رہا تھا، 30 اگست کو ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ 3000 روپے ریٹ ہے۔ بھئی جب آپ ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں کسی بھی فصل کو، تو ڈی ریگولیشن میں نہ آپ روٹی کا ریٹ طے کر سکتے ہیں، نہ آپ روٹی کا ریٹ طے کر سکتے ہیں، نہ آٹے کا، نہ بین الاضلاعی پابندی لگا سکتے ہیں، نہ بین الصوبائی پابندی لگا سکتے ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے، قانون کے مطابق کوئی بھی حکومت ہو، تو اگر حکومت خود قانون کے خلاف کام کرے، اس حکومت نے ایک تقسیم کر دی شہری اور دیہاتی کی، کیونکہ کاشتکار کا دیہات سے تعلق ہے، اسے سستی گندم لے کے اس کو پیداواری لاگت سے کم ریٹ دے کے کہ ہم نے آٹا سستا دینا شہروں میں۔ بھائی دے سستا آٹا، لیکن کاشتکار کا معاشی قتل تو نہ کریں، اس سونا دینے والی انڈی کو مرغی کو تو ذبح نہ کریں، صرف ہم نے سستا آٹا دینا ہے، سستی روٹی دینی ہے۔ لیکن کیا وہ سستا آٹا ملا عام آدمی کو؟ کیا وہ سستی روٹی ملی؟ مرا کون؟ کاشتکار۔ اور اس پاکستان کے پاس اس وقت زراعت کے علاوہ ہے ہی کیا؟ آپ کی ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے وہ میکسیمم 31 بلین ڈالر کی ہے، 32 بلین ڈالر تک چلی جاتی ہے اس میں، اور ہماری امپورٹ 80 بلین ڈالر کی ہے۔ اس میں زراعت کا کیا حصہ ہے؟ اس ایکسپورٹ میں صرف 20 بلین ڈالر آپ کا صرف کپاس میں سے آتا ہے، 4 بلین ڈالر چاول میں سے آتا ہے، 2-3 بلین ڈالر فروٹ ویجیٹیبل باقی تمام چیزوں سے آتا ہے۔ باقی آپ کے پاس بچتا ہی کیا ہے ایکسپورٹ کے لیے؟ باقی آپ کو کوئی اور ملتا ہی کیا ہے؟ آپ کی ٹوٹل انڈسٹری ایگریکلچر بیسڈ ہے، ٹوٹل انڈسٹری پاکستان کی۔ آج گندم کا کاشتکار، گنے کا کاشتکار انتہائی پریشان ہے۔ میں اس کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، اس کی تکلیف کی شدت آپ تک نہیں پہنچا سکتا کہ جو دن رات کام کرے، سال کے 365 دن کام کرے، لیکن اس کو یہ پتا نہ اس کو ریٹ کیا ملے گا، کیا اس کی فصل کو اس کو معاوضہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ پوری دنیا میں ایک تھم رول ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کی پیداواری لاگت 25% پروفٹ۔ مجھے آپ ایک چیز بتائیں، آپ کی 70% زمینیں پنجاب میں کم از کم ٹھیکے پہ ہے، کیا جو 3500 جو اناؤنس ہوا ہے اس میں جو ٹھیکیدار کاشت کرے گا اس کو 1 روپے بھی بچت ہے؟ 1 روپیہ بھی اس کو بچت نہیں ہے۔ 3400 لے کے 3500 روپے تک اس کی کم از کم پیداواری لاگت ہے، اس کے بعد 25% منافع اس کا حق ہے جو اس کو نہیں مل رہا۔ پھر ہمارے بہت سارے وزراء جو فوڈ کو ڈیل کر رہی ہے، کیا اسے زراعت کا پتہ ہے؟ وہ چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورڈ ہے، اس نے کہا تھا کہ میں نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا۔ سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہائے ہیں، لاشوں کے انبار لگائے ہیں، کھوپڑیوں کو مینار بنایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں ایک دفعہ ظلم نہیں کیا۔ تو اس نے تشریح کی چنگیز خان نے کہ میں نے پوری زندگی میں کسی لائق کے اوپر لنیک نہیں بٹھایا۔ کیا ان کے پاس کوئی ایم پی اے نہیں تھا جس کا زراعت کے ساتھ تعلق ہو، جو ذمہ دار ہو، جو پڑھا لکھا ہو؟ اس کو لگا دیتے تاکہ وہ کاشتکاروں کے لیے، زراعت کے لیے، فوڈ کے لیے بہتر کام کر سکتا۔ آج جب ہماری گنے کی فصل تیار ہے، گندم ہماری کاشت کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی تک کوئی واضح پالیسی نہیں، ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ 3500 روپے میں خرید کیسے ہوگی۔ اور 3500 میں آپ کو بتا دوں یہ سپورٹ پرائس نہیں ہے، انڈیکیٹر پرائس نہیں ہے انہوں نے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں ہمیں مت کے 3500 روپیہ، ہمیں کوئی پرائس نہ دے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں، کریں ڈی ریگولیٹ، ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں دے دنیا کے ساتھ کاسٹ اور پروڈکشن پیداواری لاگت میں لیول پلینگ فیلڈ دے۔
जिस रेट पे इंडियन काश्तकार को खाद मिलती है मुझे दे, जिस रेट पे इंडियन काश्तकार को डीजल मिलता है, बिजली मिलती है हमें दे, हम दुनिया का मुकाबला आपको करके दिखाएं। क्या पाकिस्तानी काश्तकार बैलेंसिज्म फर्टिलाइजर कर सकता है? आज हमारी पैदावार क्यों कम हो रही है? आज हम क्यों 10 से 12 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात से इंपोर्ट कर रहे हैं? वजह हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर IMF आपको उस वक्त कुछ नहीं कहता जब आप अपनी तनख्वाहें 25-25 लाख करते हैं। IMF सिर्फ काश्तकार के लिए, इससे मुराद ये है जो मुकदमा पेश करने वाले हैं, जो जाके नेगोशिएट करते हैं, वो काश्तकार नहीं है, उनका ज़राअत से ताल्लुक नहीं है। जिसका ज़राअत के साथ ताल्लुक नहीं है, मैं यकीन से कह सकता हूं उसका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक नहीं है। क्योंकि इस मुल्क को अगर आज जिंदा रखा हुआ है, इस मुल्क को कोई चीज चला रही है तो वो पाकिस्तान की ज़राअत है, पाकिस्तान का किसान है, पाकिस्तान का जिम्मेदार है वो। क्योंकि इसके अलावा और आपके पास इस वक्त कुछ नहीं है। सनद पे आप कहां खड़े हैं? आपकी टोटल जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो 18 से 20 बिलियन डॉलर है। बांग्लादेश 48 बिलियन डॉलर, क्योंकि उन लोगों ने तरक्की की है, वो लोग आगे लेके गए अपनी इंडस्ट्री को। हमारे पास जब तक इस पाकिस्तानी काश्तकार को दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा, और मैं माजरत के साथ कहूंगा, माजरत के साथ मेरी बात महसूस न करना मेरे भाइयों, हम आपस में मुखलिस नहीं है, अपनी जात के साथ मुखलिस नहीं है, हम अपनी औलाद के साथ मुखलिस नहीं है। मैं 2012 से चल रहा हूं, मैंने आज तक, मैं ओपनली कह रहा हूं, मैंने कभी एक टेडी पैसा कहीं से फंड नहीं लिया, किसी काश्तकार से 1 रुपया मैंने फंड नहीं लिया। लेकिन आज तक किसी काश्तकार जिम्मेदार ने, अगर हम एहतजाज पे बैठे हैं, आज तक किसी ने यह ऑफर नहीं की कि इन काश्तकारों को मैं पानी पिला दूं। यह हिस्सा इंडिया में क्यों कामयाब हुआ वो धरना, उसकी वजह एक थी, पूरी सोसाइटी साथ मिल गई। नर्सों ने 3 दिन खाना दिया, डॉक्टर ने दिया, इंजीनियर ने दिया, ताजरों ने दिया, कारोबारी लोगों ने दिया, वकला ने दिया। जहां पे पाकिस्तान में हम तो एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, हम